السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 19واں سبق ہے۔ آج مجھے نیوز چینل پر گجرات کے ایک 22 سالہ نوجوان ہاردک پٹیل کا جوش، جذبہ اور وہاں کے لوگوں کا اتحاد اور وہاں کی پٹیل برادری کا اتفاق دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، لیکن ساتھ میں یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوا کہ گجرات کے اندر پٹیل برادری میں ایک 22 سالہ نوجوان ایسا پیدا ہو سکتا ہے جس کے پیچھے پوری پٹیل برادری اور تقریباً آدھا گجرات چلنے کے لیے تیار ہے، تو ہمارے مسلم سماج میں ایسا نوجوان کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ، اس کے بہت سارے ریزن ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں آج سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا اور آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ میں کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو آگے بڑھانا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، دونوں پوائنٹ پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو اس سے زیادہ ان کی خواہشات پوری کرنے میں، ان کی آرزوئیں، تمنائیں اور ان کی جو مانگیں رہتی ہے وہ پوری کرنے میں ہی اپنا پیسہ اور اپنی انرجی خرچ کرتے ہیں۔ جو تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے اگر 10ویں پاس نہیں ہوئے تو ماں باپ ان کو پلسر اور کرزما گاڑیاں دلا کر دے دیتے ہیں اور عیاشی کی لائن پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے نے ابھی 7ویں 8ویں نہیں پاس کیا تو ماں باپ ان کو اسمارٹ فون دلا کر دے دیتے ہیں اور وہ بچہ تعلیم سے زیادہ وقت اپنے موبائل کے اوپر گزارتا ہے۔ ہمارے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے ان کی خواہشات کی جتنی چیزیں ہیں ہم لوگ وہ ساری پرووائڈ کرتے ہیں، مگر ان میں جو صلاحیتیں، جو انرجی اور تعلیمی اعتبار سے جو چیز ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ہمارے بچوں کے اندر ہم نہیں پیدا ہونے دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے قوم میں یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، ہم جو آج مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر بٹ چکے ہیں، کوئی کسی ایک کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر قوم میں کوئی ایسا جوشیلا جذباتی انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ سارے سماج کو، سارے قوم کو، سارے مسلکوں کو، سارے نظریات کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی زبان میں منافق اور وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس کا میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ حالانکہ یہ منافق کا جو لفظ ہے یہ خاص اللہ کے نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے قرآن میں نازل ہوا تھا، ہم اس کو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خاص جو نفاق جو تھا یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، مگر آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ کوئی اگر ہمارے نظریے سے اتفاق نہ کرتا ہو یا کوئی سب کو سمیٹ کر لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہو، فوراً ہم اس کو منافق کا نام دے دیتے ہیں یا پھر ایسے انسان کو دوغلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کی ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارے قوم میں ہم کسی ایک کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے جیسے ہمارے اندر بھی 12 قبیلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہر انسان جس کے پاس اگر 4 پیسے آ جائے، تھوڑا سا سیاسی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں، بلکہ لوگوں نے میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور آگے بڑھ رہا ہے تو پھر سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اور ایک دوسرے کو ننگا کرنے میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری قوم جس نے اس ملک پہ 800 سال حکومت کی تھی، آزادی کے 70 سال بعد بھی اسی حالت کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اسی قسم پرسی میں ہے، قسم پرسی میں ہے، اسی پچھڑے پن کے اندر ہم اسی لیے ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی اگر ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر جو ہے اتنا براڈ مائنڈڈ ہو کر ہم سوچنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہم آپس کے اختلافات کو بلا کر اتحاد کے ساتھ ایسا انقلاب ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے۔ جب ایک
हार्दिक पटेल 22 साल नौजवान जो अभी एमएलए का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके पीछे गुजरात के तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो है चलने के लिए तैयार है, पूरी पटेल बिरादरी उसके पीछे है। आज उसने अहमदाबाद के अंदर जो रैली की है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि पीएम जिस शहर का है और जहां से वो सालों से चुनकर आ रहा है, वो वैसे शहर को उस नौजवान ने हिलाकर रख दिया, मुल्क के प्रधानमंत्री को। तो सोचो अगर हमारे अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपस में जोड़ पैदा हो जावे, हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर हम भी आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ में ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन, ऐसा ही एक इनकलाब खड़े करने की कोशिश करें कि हमारे को दिए हुए जो रिजर्वेशन थे वो गवर्नमेंट ने हमारे से छीन लिए, मगर हम कुछ नहीं कर सके, और जिनको नहीं मिला हुआ है उस नौजवान ने उनको हासिल करने के लिए पूरे प्रधानमंत्री तक को हिलाकर रख दिया, पूरे गुजरात को हिला दिया है। तो हमारे अंदर भी अगर हम इत्तेहाद, इत्तेफाक ऐसा पैदा करेंगे, अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि आज तक हमको जो हुकूक से महरूम किया गया है, हमारे हुकूक भी दोबारा हमको मिलेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।